ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب کیا تو انہوں نے بڑا ہی دو ٹوک جواب اب ہمارے دونوں ہمسائے ممالک کو دیا، چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ افغانستان ہے۔ ہماری طرف کسی نے بھی میلی آنکھ کر کے دیکھی تو ہم اپنا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ وہ بڑے ممالک جو انڈیا کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھا کرتے تھے اب انڈیا کو اوائڈ کرتے ہیں۔ انڈیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم تو ہار گئے جنگ پاکستان سے، اب آگے کیا ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے بڑا پیغام افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی دے دیا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، کیوں انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ اپنا وطن، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار۔ ناظرین، ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے افغانستان اور بھارت کو دو ٹوک جواب تو مل گیا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے بڑا اچھا ایک چھوٹا سا میسج ہمارے دونوں ہمسائے ممالک کو مل تو گیا ہوگا۔ پاکستان کا بڑا کلیئر کٹ جواب ہے، ہماری جو فورن پالیسی ہے، ڈیفنس پالیسی ہے، اب وہ ہمارے بالکل سامنے ہے، بڑی کلیئر ہے، بڑی کلین ہے۔ پاکستان کی جانب سے جب بھارت اور افغانستان کو یہ جواب ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دیا تو پاکستان کی جو سفارتی سطح تھی وہ بڑی ہم نے کلین کر دی، بڑی کلیئر کر دی۔ افغانستان جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں بالکل اب نمبر 1 پہ جا رہا ہے، جو انڈیا کے فنڈڈ ہم کہہ سکتے ہیں، انڈیا جو بیک کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں، جو تنازع پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین ایک بار پھر استعمال کی جا رہی ہے۔ ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب کیا تو انہوں نے بڑا ہی دو ٹوک جواب اب ہمارے دونوں ہمسائے ممالک کو دیا، چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ افغانستان ہے۔ میسج بڑا کلیئر تھا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں چلے گا۔ پاکستان نے بڑی جانیں قربان کی، پاکستان ہمیشہ اس ایج پر ان کو لے آتے ہیں جہاں پہ پاکستان کے انٹرنل حالات کو خراب کر دیتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں چلے گا۔ اب پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، مگر اگر ہمیں ہماری طرف کسی نے بھی میلی آنکھ کر کے دیکھی تو ہم اپنا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ ہم ناظرین بڑے ہی اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور بڑا ہمارا بلیو ہے کہ جب سے انڈیا ہمارے خلاف جنگ ہارا ہے، انڈیا خطے میں کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر رسوا ہو رہا ہے۔ اب انڈیا چاہے میڈیا ہو چاہے گورنمنٹ ہو، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کو کس طرح جواب دیا جائے، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہو، جس پہ عاصم منیر ہمارے فیلڈ مارشل نے بڑا اچھا پیغام دیا افغانستان گورنمنٹ کو، جو کہ مجھے لگتا نہیں کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر پا رہے۔ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ڈبل سٹینڈرڈز رکھتا ہے، جو کبھی ایک ملک کو استعمال کرے گا جنگ کے لیے، کسی ایک ملک کو استعمال کرے گا پراکسی کے لیے، اور اس کا نشانہ ہمیشہ پاکستان ہوتا ہے۔ یہ جو انڈیا کی پالیسیز ہیں، ہم نے دیکھا ہے جب سے انڈیا نے ہمارے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، بڑا ہی کلیئر انڈیا نظر آ رہا ہے، اور انڈیا ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ ہم جہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ممالک جو انڈیا کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھا کرتے تھے اب انڈیا کو اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ انڈیا کی ناکارہ پالیسیز ہیں، انڈیا اپنے تمام کارڈز کھیل چکا ہے، یا انڈیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم تو ہار گئے جنگ پاکستان سے، اب آگے کیا ہوگا، جس پہ فیلڈ مارشل نے بڑا پیغام افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی دے دیا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، کیوں انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں افغانستان کے اندر بھی نیریٹو ہے کہ وی نیور بین کانکرڈ، چاہے وہ سوویت یونین ہو چاہے وہ امریکہ ہو، بٹ اگر ہم دیکھیں کہ اب خطے میں پاکستان جو ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ پاکستان کی پالیسیز ہوں، پاکستان کے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کافی اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پہ ٹرمپ ہماری کہتے ہیں نا کہ تعریف کرتے ہوئے رکتے نہیں ہیں، وہاں پہ انڈین میڈیا، انڈین گورنمنٹ وہ چیز ہضم نہیں کر پا رہے۔ جیسے یہ میسج فیلڈ مارشل کی طرف سے ہمارے دونوں پڑوسی ممالک کو طرف دیا گیا، تھوڑی سی کھلبلی بھی مچ گئی، پریشانی بھی آ گئی کہ کیسے پاکستان اتنا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ناظرین، وہ ہم اپنے ہر شوز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے ہی فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پیسفل لوگ ہیں، وہ امن کو ترجیح دیتے ہیں، وہ جنگ بندی اور اس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ چاہے ہم نے ڈفرینٹ ممالک میں دیکھا کیسے پاکستان کا نیریٹو، چاہے وہ قطر حملہ ہو چاہے وہ میڈیشن ہو، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बड़ा अप्रिशिएट किया। वहीं इंडिया है जो बस एक उम्मीद लेके बैठा है कि कैसे पाकिस्तान में जो अनसर्टनिटी है उसको हम एस्केलेट कर सकें। मगर इंडिया अब भूल गया है कि पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा जो घुटने टेक लेगा, या पाकिस्तान अब वो कमज़ोर मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की अवाम, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये नाज़रीन। अगर मैं इस चीज़ पे आपको कहूँ कि पाकिस्तान को अब तोड़ना, पाकिस्तान की अब एक इंच को डैमेज करना अब वो किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान जहाँ पर वो टाइम था कि पाकिस्तान ने कैसे अफ़गानिस्तान की मदद की, कैसे वहाँ के गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए निगोशिएशन किया, मीडिएशन किया, एक ऐसा मुल्क अफ़गानिस्तान निकला कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। और आई एम श्योर कि अफ़गानिस्तान को अभी समझ नहीं आ रही कि वो किस मुल्क के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडिया एक ऐसा मुल्क है नाज़रीन, हम इसको क्या हाइप देंगे, हम इसको क्या ही बताएंगे। इंडिया तो खुद पूरे लेवल के ऊपर एक्सपोज हो चुका है। उसकी पॉलिसीज़, उसका एक्सट्रीमिज़म, उसकी वो नैरेटिव मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो हम सब ने पूरे मुल्क ने देखा। कैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोदी को झुकना पड़ गया, चाहे वो UNGA हो, उनकी वहाँ पे एब्सेंस हो, चाहे वो पुलवामा या पहलगाम हो, हर जगह मोदी और मोदी की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है उसको क्या कहते हैं, उसको तंज़ी मिला, उसको कोई अच्छे अल्फाज में तो किसी ने याद नहीं किया। मगर पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क है जिसकी एयरफोर्स, जिसकी आवाम और जिस पे अल्लाह का बड़ा साथ है। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमन की बात करता है, जो पाक है, जो पीस की बात करता है, और हमेशा ही करेंगे। चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो हमारा अपना ही ऐसा मुल्क हो जिनके साथ हम ट्रेड्स करते हैं, हमारे बायलैटरल ताल्लुकात हैं। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो हम सब इकट्ठे हैं, सब एक मुल्क है। चाहे वो किसी भी सूबा से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, पाकिस्तान की जब बात आती है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये मैसेज बड़ा क्लियर फील्ड मार्शल की तरफ से दोनों ममालिक को दिया गया। और एक बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की कि अफ़गानिस्तान नीड्स टू थिंक, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है नाज़रीन, वो हमेशा देखते हैं वो इस्तेमाल होती है, और इसका जो आफ्टर मैथ होगा वो अफ़गानिस्तान को खुद ही भुगतना पड़ेगा। हमने सोवियत में देखा, हमने वॉर ऑन टेरर में देखा कि जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स निकाली तो उनके हालात क्या थे, इकॉनमी के क्या हालात थे। हमने सोवियत में भी देखा, असला और तमाम चीज़ें कोई बहुत बड़ी फ़तह नहीं होती। जो इकॉनमी होती है, स्टेबिलिटी होती है, उससे बड़ी फ़तह क्या हो सकती है, और वो अफ़गानिस्तान को सोचना पड़ेगा। अपनी फ़ीडबैक हमें दीजिएगा। आप हमें हमेशा से बताते हैं कि क्या चीज़ आप सुनना चाहते हैं, तो हम उस पर ज़रूर अपनी फ़ीडबैक आपको देंगे। हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Apna Watan.